الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید، اطاعت رسول اور شریعت الہیہ کو ماننا، یہی تمام انبیاء کا دین تھا۔ یہ دین نفوس کو سنوارتا ہے، پاک و صاف کرتا ہے، تعلقات کو مضبوط کرتا ہے اور دلوں کو جوڑتا ہے اور پاکیزہ بناتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے تمہاری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بندہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ اسلامی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو عقل سلیم محال سمجھتی ہو۔ اسلام کے تمام احکام عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ ان میں کسی طرح کی کوئی ظلم زیادتی نہیں۔ جس چیز کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے وہ سراسر بھلائی یا بھلائی کی طرف لے جانے والی ہے، اور جس چیز سے اس نے منع فرمایا ہے وہ سراسر شر و برائی ہے، یا کم از کم اس کی برائی اس کی اچھائی پر غالب ہے۔ اسلام مکارم اخلاق کی دعوت دیتا ہے، عہد کی پابندی، امانتوں کی ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کی تعلیم دیتا ہے، میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزار کر زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتا ہے، نیکی اور تقوی کی دعوت دیتا ہے، اور بے حیائی، منکر، گناہ اور زیادتی سے روکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔